باپ سے کہتا ہے کہ ہمارا نکاح نہ کیجئے، ہم شادی نہیں کریں گے۔ کیوں صاحب؟ دیکھنے میں جوان نہیں، نوجوان، موٹا ہٹا کٹا ترو تازہ، مگر شادی کرنے سے انکار کر رہا۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتے، تو وہ نوجوان دبی آواز میں جواب دیتا ہے کہ میں اپنے کو اس پر قادر نہیں پاتا، یعنی میں نکاح کا حق ادا کرنے کی اپنے اندر استطاعت نہیں پاتا۔ جس طرح یہ دیکھنے میں جوان ہے، نوجوان ہے، موٹا تازہ ہے، مگر حق زوجیت ادا کرنے کی اس میں تاب و طاقت نہیں ہے، دیکھنے میں نوجوان دکھائی پڑتا۔ ٹھیک اسی طرح فرشتوں کی عصمت کا معاملہ کہ بے شک وہ معصوم کہلاتے ہیں، مگر وہ بھوک پر قادر نہیں، وہ کھانا کھانے پر قادر نہیں، وہ سونے پر قادر نہیں۔ انسانی ضرورت اس جماعت کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے انبیاء کی عصمت کا درجہ ملائکہ کی عصمت سے بڑا ہو رہا۔ نابالغ چھوٹے معصوم بچے یہ بھی معصوم کہلاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، علماء جانتے ہیں کہ معصوموں سے اللہ تعالیٰ نے گرفت ہٹا دیا۔ یہ اللہ کے رحم و کرم کا معاملہ۔ نابالغی کی حالت میں جو اعمال کرتے ہیں، اللہ نے از راہ رحم ان سے بعد پرس کو ہٹا دیا ہے، اس لیے ان کو معصوم کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی ذات میں ہر طرح کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر عصمت کی صفت کی وجہ سے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، پاک و صاف رکھتا ہے۔ یہ نبی کی ذات کے واسطے لازم ہے۔ اب آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگو، نبی کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ، نبی کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ، سانچہ، فرما بنانا پڑے گا۔ عمل کی دنیا میں صرف نبی کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کی زندگی تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں ہی سوال کرتا رہوں، جواب دیتا رہوں، آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کو سمجھو، مضمون کو سمجھو۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول کی کل زندگی نمونہ ہے یا رسول کی کچھ زندگی نمونہ؟ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، رسول کی کل زندگی امت کے واسطے نمونہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی کل زندگی رسول کے واسطے، اور رسول کی کل زندگی میں سے کچھ زندگی یہ امت کے واسطے نمونہ۔ دعویٰ بہت بڑا، دلیل بھی مضبوط ہم ذکر کریں گے۔ ہم نے دعویٰ کیا رسول کی کل زندگی امت کے واسطے نمونہ نہیں، رسول کی کچھ زندگی امت کے واسطے نمونہ۔ کل زندگی امت کے لیے نمونہ کیوں نہیں؟ تو دلیل سن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ آپ کو ملے گا کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی نے سفر معراج فرمایا۔ تو کیا آپ بھی جمعرات کو سفر معراج میں جائیں گے؟ یہ نمونہ نبی کے لیے ہے یا امتی کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہم میں سے کوئی آج تک تہجد کی فرضیت کا قائل نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ نمونہ صرف نبی کے واسطے، امتی کے واسطے نہیں۔ ایک مسلمان عام حالات میں
جبکہ وہ قدرت رکھتا ہو تو ایک سے زائد نکاح کر سکتا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک وقت میں آپ نے کئی نکاح فرمایا، جبکہ قرآن امت کے واسطے نمونہ بتاتا ہے استطاعت رکھنے والے کو ایک وقت میں 4 نکاح کی صرف اجازت دی جا سکتی ہے، ایک وقت میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی کی زندگی میں نمونہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کیا۔ معلوم یہ ہوا یہ نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، امت کے واسطے نمونہ نہیں۔ میں 3 مثالیں اور دیتا کہ نبی کے واسطے صرف نمونہ، اس میں امت شریک نہیں۔ دھیان سے سنو، میں کچھ کام کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تو حضرت مولانا دامت برکاتہم کا حکم اور ان کی توجہ کی برکت سے اتنا طویل سفر کرنے کے بعد میں آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کی کل زندگی امت کے واسطے نمونہ نہیں، بلکہ نبی کی کچھ زندگی امت کے واسطے نمونہ، کل زندگی نبی کی نبی کے واسطے۔ کسی نبی کو، اہل سنت کا عقیدہ سنو نبی کے بارے میں، کسی نبی کو کبھی بھی بدخوابی نہیں ہوتی، کسی نبی کو کبھی بھی بدخوابی نہیں ہوتی۔ نوجوان رات میں سوتا ہے، صبح کو اپنے آپ کو ناپاک محسوس کرتا۔ نبی کی شان کیا بتایا؟ لم یحتلم نبی قط، کبھی بھی کسی نبی کو بدخوابی نہیں ہوئی۔ یہ کمال، یہ خصوصیت صرف نبی کی جماعت کے واسطے ہے، غیر نبی کو یہ کمال نہیں عطا کیا گیا۔ یہ نمونہ صرف نبی کے لیے، امتی کے واسطے نہیں۔ اور اس سے زیادہ لگتا ہوا میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں جو ہر ایک سمجھ جائے گا۔ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ نیند ناقض وضو ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی وضو کر کے سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے، نیند آ جانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ فقہا کہتے ہیں نیند آ جانے کی صورت میں انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے وضو برقرار رہنا یقینی نہیں ہے۔ فقہا نے نیند کو ناقض وضو میں شمار کیا، مگر انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا؟ نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں۔ کیا مطلب؟ نبی اگر وضو کر کے سو جائے اور سو کر اٹھنے کے بعد نبی اسی پرانے وضو سے نئی عبادت کرنا چاہے تو نبی کے واسطے سو کر اٹھنے کے بعد نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے لیے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں۔ یہ نمونہ صرف نبی کے لیے، امتی کے لیے نہیں۔ بڑا سے بڑا ولی ہو، کتب ابدال ہو، شب بیدار ہو، تہجد گزار ہو، صحابی ہو، نبی کی بیوی ہو، اگر وضو کر کے سو جائیں تو ان کے واسطے بھی نیند ناقض وضو ہے۔ مگر یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ کے واسطے نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ نمونہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، امت کے واسطے نہیں ہے۔ امت اس نمونے میں شریک نہیں۔ اور تیسری مثال سنو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سراپا خوشبودار، ہمارے آپ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے بدبودار، اور نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ اسی خوشبو کا اثر تھا کہ کبھی بھی نبی کے جسم مبارک پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی،
کوئی بتا نہیں سکتا کہ نبی کے جسد اطہر پر کبھی مکھی بیٹھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ مکھی بیٹھتی ہے بدبودار جگہ پر، اور نبی کا جسم سراپا خوشبودار ہوا کرتا ہے، اور مکھی کو خوشبو سے اللہ واسطے بہ رہے، اس لیے مکھی کا نبی کے جسم مبارک پر بیٹھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی جماعت کو، نبی کی ذات کو یہ کمال عطا فرمایا، ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رسول کی زندگی میں تمہارے واسطے بہترین نمونہ